سب سے پہلے آپ کا اس خوبصورت لیکچر پر جو فصیح اور بلیغ بھی تھا، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ذاتی طور پر بہت سے ایسے گوشے آپ نے ہمارے سامنے منور کیے ہیں جو اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھے۔ آپ نے جو حکمت جو ہے معراج مومن کی میراث ہے، اور حضور کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہمیں حکمت کے مطابق حالات کو سمجھنا چاہیے، اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے مشاکل کا۔ ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکمت اور مصلحت میں کیا فرق ہے، اور آج کے دور میں جب کہ عالم اسلام ایک انتشار کا شکار ہے، لوگ صحیح رہنمائی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو رہنما نہیں مل رہے جو ان کو سیدھے راستے پہ یکجا کر سکے، اسلام کے صراط مستقیم پہ، ایک دین کے راستے پہ، جو ایک یکسوئی کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے۔ اور موجودہ دور میں حکمت کے حوالے سے جو ہمارا معاشرہ جو ہے انتشار کا شکار ہے، اس کے حل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انطباق کرتے ہوئے ہم بہتر حل کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، اور موجودہ ہماری جو مسائل ہیں اتفاق و اتحاد کے حوالے سے، اس پہ ہم کس طرح حضور کی سیرت پہ عمل کر کے اپنے لیے صحیح راہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جو پہلی بات آپ نے کی وہ حکمت اور مصلحت کی۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، کسی مسئلے کو غور و فکر کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ حل کرنے کا نام حکمہ ہے۔ مصلحت آپ اپنا وقت گزارنے کے لیے جھوٹے کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ مصلحت جھوٹ سے ایگریمنٹ کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کبھی بھی یا صاحب قرآن نے کبھی بھی لفظ مصلحت استعمال نہیں کیا، حکمت استعمال کیا۔ مصلحت میں آپ حق کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ امکانات اس کے موجود ہوتے ہیں، مگر حکمت میں آپ اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، یا امت کی بات ہے، یا قوم کی بات ہے، یا راستے کی بات ہے، اس کا اصل راستہ قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ ہماری حکمت اس میں یہ ہے کہ ہم کسی پر اعتراض نہ کریں، کسی پر معترض نہ ہوں۔ اگر ہمیں کہیں کوئی گفتگو کرنی پڑ جائے تو ایک بات طے کر لیں، جب آپس میں بیٹھیں جہاں ہمارے جھگڑے کا ڈر ہے، یہ بات طے کر لیں کہ سب سے سمجھ والا کون ہے، کیا اللہ اور رسول ہیں یا اور بھی کوئی ہے۔ جب ہم یہ کلیہ طے کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مباحث ایسی نہیں ہوگی جو اللہ اور رسول کے دائرے سے باہر نکلتی ہو۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کو، زندگی کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور یہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے، اگر سیرت کا لوگوں نے مطالعہ کر لیں کہ کون سے معاملے کو رسول اللہ نے کیسے سلجھایا، کیونکہ معاملات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم ضد میں آئے ہوئے ہیں، غصے میں آئے ہوئے ہیں، ہر کوئی دوسرے کو جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، بغیر تحقیق کے کسی کو جھوٹا سمجھنا جائز نہیں ہے، بغیر پراپر علم کے کسی پر معترض ہونا جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا قرآن اور صاحب قرآن سے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کریں گے، ہم میں سے بگاڑ دور نہیں ہوگا۔ یہ آسان طریقہ ہے، مگر ہر آدمی کم سے کم ایک بات ضرور کرے کہ درگزر کرنا ضرور سیکھ لے۔ اگر درگزر کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگوں میں فساد یا ضد رہ جائے۔ یہ آسان طریقے ہیں اگر اس کو کیا جائے تو۔ اگر جیسے آپ نے کہا کہ کس کے پیچھے جائیں، کسی کے پیچھے مت جائیں، قرآن اور صاحب قرآن کے پیچھے جائیں اور اس کو دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں،
اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں، جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائیں، اور اگر کوئی بات آپ کی نہیں مانتا تو برا نہ مانیں۔ دیکھو نا جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمت سے آپ کو بات سکھائی کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار دستک دو، یعنی کہ 3 دفعہ سلام پیش کرو، اگر جواب نہ آئے تو واپس آ جاؤ، برا مت مانو۔ تو دعوت کا بھی یہی اسلوب ہے کہ 3 دفعہ اٹیمپٹ ضرور کرو محبت کی، بہتری کی، سلوک کی، اور اگر جواب نہ دیں تو مائنڈ مت کریں، کسی اور جگہ دعوت دینی شروع کریں۔ گزارش ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں طارق واسفی صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ خواہش ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو سنواروں، یہ شوق ہی ایسا ہے سنورنے نہیں دیتا۔ ہمارے علامہ اقبال نے بھی ایک بات یہ کہی تھی کہ ہماری امت کے زوال کا سبب یہ ہے کہ جن کو بولنا چاہیے وہ چپ رہتے ہیں اور جن کو چپ رہنا چاہیے وہ بولتے رہتے ہیں۔ میں بابا جی یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہ بہت شکریہ آپ کی۔ شاعروں کی بات شاعروں کے ساتھ، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب بولے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے 2 ہی میڈیم ہیں، تیسرا نہیں ہے بنیادی طور پہ، ویسے تو چھوٹے چھوٹے تو بہت ہیں، ایک سماعت ہے اور ایک بصارت ہے۔ اسی لیے قرآن کا سننا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، مگر رسول اللہ کی نقل فرض ہے۔ تو علم کے 2 راستے، گفتگو اور تقلید، جس کو آپ سننا کہتے ہیں، یہ بھرپور اور مکمل راستہ ہے۔ اگر آپ بولنا چھوڑ دیں گے تو سماعت کے ذریعے جو علم آپ تک پہنچنا ہے، دین کی بات نہیں پہنچے گی۔ اگر ڈیمانسٹریشن چھوڑ دیں گے تو آنکھوں کے راستے جو بصارت سے آپ کو علم پہنچنا ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے یہ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور خطبہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکلی ڈیزائن کیا۔ جمعہ ہے ہی خطبہ، ایک گفتگو ڈیزائن کی اور اس کو ساری عمر کیا، اور آج تک ہماری مساجد میں وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اگر کوئی گفتگو کی مخالفت کرتا ہے تو درست بات نہیں ہے، مگر بولنے کی اجازت اس کو ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے، جو کر رہا ہے وہ کہے، جو کر نہیں رہا اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ۔ شروع میں بات ہو رہی تھی برتن کو یا قلب کو خالی کرنے کی تاکہ اس میں نورانی چیزیں بھری جا سکیں، تو آج کل جیسے اب انسانی رشتوں کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں اور مختلف چیزوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ایسپائریشنز ہوتی ہیں انسان کی، تو کیا ان سب چیزوں سے ہی خالی کر دیا جائے، یا ان کو ایکسرسائز کسی لیمٹ تک کرتے ہوئے کسی ایسی سٹیج پہ انسان پہنچتا ہے کہ جہاں وہ اپنے قلب کے اندر نورانی چیزیں بھرتی ہوئی فیل کرتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بات سمجھیے، قرآن نے اولاد کی محبت کو انعام بھی کہا، قرآن نے اولاد کی محبت کو فتنہ بھی کہا۔ یہ فتنہ بھی ہے، انعام بھی ہے۔ اگر یہ محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہے تو فتنہ ہے، اگر یہ محبت آپ کو برے کاموں پہ اکساتی ہے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کی آسائشوں کے لیے، یہ فتنہ ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے حضور مزید جھک جاتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میرے یہ باغ کھلا دیا ہے، اور تو نے مجھے برکت دی ہے، میری نسل کو تو نے زندہ رکھنے کے لیے، میرے نام کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے اولاد دی ہے، تو یہی اولاد نعمت ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کو کسی سے اتنی محبت ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے، اور ورنہ ساری محبتوں کو قائم رکھیں۔ یہ محبتیں قائم رکھنا عین اسلام ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ کبھی غالب مت آنے دیں۔ تو اگر آپ کو اللہ اور محبت کی رسول پرائرٹی میں اوپر رہتی ہے اور باقی چیزیں ثانوی ہیں، تو آپ بہترین مسلمان ہیں اور اللہ کے مقربین بھی ہو سکتے ہیں۔